بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پردہ نہیں کرتے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میرا مقصد ان کے خلاف بیان کرنا تھا، لیکن میرا مقصد تھا شریعت کیا بتاتی ہے آپ کے سامنے رکھ دو، پھر چاہے وہ آپ کرتے ہو نہ کرتے ہو، عمل میں لائے نہ لائے، برا لگے یا اچھا لگے، مقصد تھا آپ کے سامنے صحیح اور واضح تصور۔ ورنہ ہوتا ہے اب برقعے لوگ پہنتے ہیں، اب کون سی عورت جس کا برقع بیل بوٹوں سے نہیں بچا ہے؟ اب میں نے تو خوب بول دیا ان کو، عورتیں سوچیں کتنا برا بھلا کہہ دیا۔ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا ہے، میں نے تو آپ کی طرفداری کی ہے، میں نے تو آپ سے ایک نصیحت کی ہے۔ اگر میں نہ کہتا تو آپ کیسے بچتے اس سے؟ ہو سکتا آپ زندگی بھر کرتے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے نصیحت اور خیر خواہی سے، اس لیے کہ بہت سی بار عورتیں ایسے درس سن کے ہوتی ہیں، ہاں یہ نا یہ جو ہے عورتوں کے خلاف دکھ رہا ہے، یہ ہماری تحریک کے خلاف ہے، یہ ملا جو ہے فلاں بات کر رہا۔ آج فیض بھی اپنی ملائیت کے برابر آ گئے تھے، ہم کو بہت برا بھلا بولے، میں نے برا بھلا نہیں بنا۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہیں سڑک پر گڑا ہے آگے مت جائیے، تو آپ کا خیر خواہ ہے یا آپ کا برا چاہتا ہے؟ وہ میں نے وہی کہا، گڑھا ہے سڑک پر آگے جا کے نقصان ہے، اس پہ مت چلیے، غلطی ہو رہی تو اصلاح کیجیے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ صحابیات نے جیسے سنا تھا نا، جب صحیح بات معلوم ہوئی پردے کی تو چادریں پھاڑ کر لگا لی، بس پردہ ایسے ہی معاملہ کر لے کہ بس اس کے تصور کو سمجھ جائے، اس کی حقیقت کو سمجھ جائے، اور ہم خود کریں، اپنی نسلوں کو کروائے اور ایک ماحول بنائیں۔ ورنہ کبھی سڑکوں پر میں بھی دیکھتا ہوں اور تعجب ہوتے ہیں، کبھی کبھار دل روتا ہے کہ ایک عورت ہے جو ایسا پردے میں ملبوس ہے، ایسا پردہ کیے کہ جس کے پردے کو دیکھ کے رشک ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج ایسی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں۔ لیکن اس عورت کے ساتھ ایک بچی ہوتی چھوٹی سی جو اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتی ہے، اس بچی کو دیکھ کے لگتا ہے عورت مومن ہے، شاید کسی کافر کی بچی کو ساتھ لائی ہے جس کو کپڑے ہی نہیں، اتنا چھوٹا شرٹ پہنی ہوئی، اتنی چھوٹی سی پینٹ جس میں آدھی اسی کمر دکھ رہی، لگتا ہے کسی پڑوسی کی کافر اور بچی لائے۔ بعد میں وہ بولتی مریم، امت اللہ، فاطمہ، تو مسلمان بچی ہے اور اس کی بچی ہے کہ ماں تو نے تو پردہ اوڑھ لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، بچوں کی تعلیم دے رہی ہے تو نہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بعد میں کریں گے تعلیم۔ لکڑی جب نرم ہوتی ہے موڑا جاتا ہے یا کڑک ہونے کے بعد موڑتے ہیں اس کو؟ اگر آپ ایسے ننگ ڈھنگ کپڑے اپنے بچے اور بچیوں کو بچپن میں پہنائیں گے، یہ بڑھ ہونے کے بعد تھوڑی آپ کی بات سننے والے ہیں۔ بچپن سے وہ ماحول بنائیے، اور اللہ رحم کرے، میں نے ایسی عورتوں کے واقعات بھی سنے ہیں جو اتنی پردہ، اتنی باحیا تھی کہ اپنے لڑکیوں کو کبھی چڈی بھی لوگوں کے سامنے پھالی بھی نہیں بدلائی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا نہیں بچی ہے پردہ، بازو لے کر، اللہ رحم کرے ایسی ماؤں پر، اتنا پردہ کہ چھوٹی بچی ہے، چھوٹی 2-3 مہینے کی، اس کو بھی پیشاب کی پھالی غیر محرم مرد اور عورتوں کے سامنے نہیں پہناتی ہے، بازو کر کے پہناتی کہ نہیں، حیا کا ہے۔ آج سب کے سامنے بدلاؤں گی، کل بے حیا ہو جائیں گی بچی۔ تو ایسی حیا کی ایک مثال قائم کیجئے اور اپنے لیے بھی جو ہے عمل میں لائیے اور اپنی نسلوں کو ایک تحفہ دے جائیے اس پردے کا۔ ورنہ آپ ایک عورت بے پردہ ہوں گی، مردوں سن لو، اگر تم ایک عورت کو بے پردہ کرو گے، نسلیں بے پردہ ہوں گی، سب کا گناہ سر پہ آئے گا تمہارے، اور جتنے لوگ ان عورتوں کو دیکھ کر شرم اور فتنے میں ہوں گے، ان سب کا گناہ بھی تم کو جھیلنا پڑے گا روز قیامت، اس لیے کہ تم نے اجازت دی تھی۔ اور عورتوں آپ بھی غور سے سنو کہ آپ کے فیشن پرستی اور بے پردگی سے اگر آپ کی بچیاں ایسی رہتی ہے، قیامت میں مرنے کے بعد یہ تمام نسلوں کا جو پردہ چھوڑیں گے آپ پہ گناہ آئے گا، اور اگر ایک بھی پہن لیتی ہے، نسل در نسل آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں ہم پردے کو جیسا صحابیت نے سمجھا اس پہ عمل کریں۔